بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد۔ طبرانی شریف۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت باپ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں باپ کی کیا شان ہے، اور دوسری حدیث رسول رضی اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری حدیث رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالدی اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاحفظ ذلک الباب وفی عزتی۔ حدیث پاک ہے جامعہ ترمذی شریف میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا درمیان والا دروازہ جو ہے اس سے مراد باپ ہے۔ اور ذات خدا کا فیصلہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات کے اندر جب انسانیت کی تخلیق کی تو اللہ رب العزت نے باپ ہی کو پیدا فرمایا۔ انسانوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے مائی حوا کی تخلیق کی۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی باتوں کا برا مت منایا کرو، باپ کو گالی مت دیا کرو، باپ کو نام لے کر مت پکارا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی اور میرے والد کو میرا یہ شادی کرنا پسند نہیں تھا۔ میرے والد محترم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کئی مرتبہ مجھے کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دیں، اس سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ ختم کر دیں، لیکن میں خاموشی اختیار کرتا رہا۔ ایک دن میرے باپ نبی معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور آقا علیہ السلام نے میرے بارے میں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب میرے والد محترم پہنچے تو میرے والد نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا باپ کہتا ہے وہ لازم ہے، اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرو۔ تو میں نے فوراً اپنی اس اہلیہ کو، اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے اسے علیحدہ کر دیا تھا۔ یہ جامعہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کے اندر یہ احادیث پاک موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، باپ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ جیسا کہ احادیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ایک جگہ آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنا باپ اور اپنی ماں کی صبح سویرے اٹھ کے ان کے چہرے کی تلاوت کرے، ان کا دیدار کرے، اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ باپ جو ہے اپنے اولاد کی خاطر سب کچھ تن من قربان کر دیتا ہے، اور زندگی کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ باپ اولاد کی پرورش کی خاطر
سارے دن باہر دھوپ میں سڑتا ہے، اور ماں اپنی اولاد کی خاطر سارے دن چولہے کے پاس جلتی ہے اور سارے دن چولہے کی گرم تپش کو برداشت کرتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ایک مقام پر آتا ہے باپ انسان اپنی اولاد کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور ایک مقام پر آتا ہے کہ باپ جو ہے ایک دروازے کی مانند ہے۔ جب گھر کا دروازہ لگا ہوتا ہے اس گھر کے اندر کوئی چور، کوئی کتا، کوئی بلّا نہیں آ سکتا۔ اسی طرح باپ کی موجودگی میں اولاد کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے باپ کا احترام کیا کرو، اپنے باپ کے سامنے مت بولو، اور اپنے باپ کے سفر کے دوران آگے مت چلو، اور اپنے باپ کی چارپائی کے اوپر مت بیٹھو، اور جب تک تمہارا باپ کھڑا ہے تم اس کے احترام میں کھڑے رہو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ باپ انسان کی زندگی کی ایک کتاب ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کتاب کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً اس کے ثمرات اچھے نکلیں گے، اور اگر آپ اس کتاب کو نفرت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کتاب کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ایک حدیث پاک میں اور آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے ادب کرتا ہے، اس کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔